السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ صلوات بھی دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں ان کے لیے ہے، لیکن جو منافقین ہیں ان کو ان کا علم نہیں ہے۔ یہاں پر ہم جب دیکھتے ہیں کہ عزت کے کیا کام ہیں، ہمیں عزت کے کام کرنے چاہیے۔ عزت کے کام وہی ہیں جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں کی آغوش میں سب سے پہلے محبت کا درس دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ خود بھی محبت کریں اور محبت پھیلائیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر واجبات جو ہے دے رکھے ہیں جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ ان واجبات میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ نماز ہے، اور وہ امثال ذالک۔ لیکن اس جگہ پر جو میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے مومنین کو عزت دیتا ہے، اور کس طرح محمد و آل محمد کو خدا نے عزت دے رکھی ہے۔ روایات میں لکھا ہوا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو کسی بنا کے اوپر حکومت وقت قید کر دیتی ہے۔ اس کا قصہ یوں ہے کہ شہاب ابن ظاہری فرماتے ہیں کہ میں امام زین العابدین کے پاس جاتا آتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ امام زین العابدین کو زنجیریں پہنا دی گئی ہیں اور غل پہنا دیے گئے ہیں۔ میں آپ کی حالت دیکھ کر رو پڑا۔ میں نے ان سے کہا کہ کیوں امام کو لے کے جا رہے ہو؟ کہا کہ شام سے حکم آیا ہے عبد الملک بن مروان کا کہ وہ یہ چاہتا ہے۔ امام زین العابدین کو پاس میں نے اجازت دی جانے کے لیے۔ امام نے مجھے دیکھا تو میں ان کے دیکھ کر بہت غمزدہ تھا، غمناک تھا، لیکن امام زین العابدین نے مجھے تسلی دی، کہا کہ ہمیں خدا کے کاموں پر یقین رکھنا چاہیے۔ یہ جو مجھے زنجیریں پہنائی گئی ہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی عزت دے رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ تمام زنجیریں باہر آ جاتی ہیں۔ جب باہر آتی ہیں تو زہری کہتی ہیں کہ میں امام کا یہ کرشمہ دیکھ کر بہت ہی خوش ہوا، میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ امام فرماتے ہیں کہ مجھے یہ 2 منزل تک لے کے جائیں گے، 2 منزل کے بعد خدا مجھے آزادی دے دے گا۔ ایسے ہی ہوا کہ 2 منزل لے جانے کے بعد امام کے بارے میں وہ جتنے بھی سپاہی تھے جنہوں نے آپ کو اپنے چاروں طرف گھیر رکھا تھا، وہ واپس مدینے میں آئے کہ ہمیں علی ابن الحسین کا پتہ نہیں، وہ کہاں چلے گا، علی ابن الحسین کا پتہ نہیں۔ لیکن اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے امام زین العابدین کو کہا کہ کچھ عرصے کے بعد جب مجھے شام جانا ہوا تو عبد الملک نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے صاحب کیسے ہیں؟ تو میں نے کہا بھی تمہیں جو میں نے واقعات سنے تھے میں نے وہ اس کو بتا دیے۔ تو اس پر عبد الملک بن مروان کہنے گئے کہ شام میں وہ میرے پاس آئے تھے اور مجھے کہتی ہیں کہ ما انا و انتا،
ہے کیا ہے تجھے مجھ سے کیا کام، میں تمہارے پاس آ گیا۔ میں نے کہا کہ ایسا کوئی کام نہیں، میں اتنا کہنا تھا۔ تو امام کو دیکھ کر، آپ کو روب و جلال کو دیکھ کر، تو یہاں تک ہوا کہ میں خلوت میں جا کر دیکھے تو میرے کپڑے بھی تر ہو چکے تھے۔ اور اس طرح امام زین العابدین کو خدا نے عزت دی، اور اس انداز سے وہ مدینے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر عزت و وقار سے رہنے کی توفیق دی۔ لیکن یہاں پر ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ بصارت کی نگاہیں اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا۔ امام باقر علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے، اور وہ کہتی ہیں، وہ راوی کہتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام کے ساتھ میں مسجد نبوی میں تھا، مسجد میں تھا۔ تو امام کے پاس جو ہے کافی لوگ آ جا رہے تھے۔ امام نے مجھ سے کہا کہ دیکھو ان سے پوچھو کہ یہاں پر امام باقر علیہ السلام موجود ہیں۔ تو جس چیز میں سوال کرتا تو ہر کوئی کہتا کہ مجھے امام نظر نہیں آ رہی، یہاں پر امام موجود نہیں ہے۔ جب کو وہ بینا تھے، ان کی آنکھیں تھیں، وہ صحیح تھے۔ کچھ عرصے کے بعد امام نے ایک اندھے کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ اس سے پوچھو کہ میرے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ تو وہ نابینا شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ امام یہاں پر موجود ہیں، میرے سامنے موجود ہے، آپ کا چہرہ جو ہے وہ نور کی طرح چمک رہا ہے اور سورج سے زیادہ تاباں ہے۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہوا۔ تو امام نے کہا کہ بس جن کو خدا نے بصارت دے رکھی ہے وہ ہمیں دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو عزت عطا فرماتا ہے۔ میں یہاں پر ایک اور واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کس طرح عزت دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ائمہ معصومین کو یاد رکھیں، جتنا ہو سکتا ہے ان پر درود بھیجیں۔ یقیناً خدا نے ہمیں بہت عزت دے رکھی ہے، اور عزت سب سے بڑی یہی ہے کہ کیا کچھ ہم پر ظلم و ستم نہیں ہوئے، لیکن ابھی تک ہمارا وجود ائمہ معصومین کی بنا پر قائم و دائم ہے۔ ایک صلوات بھیج دیجیے۔ امام کے بارے میں واقعہ ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے کروا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت عزت دے رکھی ہے۔ میں یہاں پر کہتا چلوں کہ ائمہ معصومین کی خاطر کیا کیا قربانیاں دی گئی ہیں، لیکن ائمہ معصومین کو قائم رکھنے کے لیے اور ان کے وجود کو جو ہے اچھے انداز سے لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اچھے انداز سے عبادت کریں، والدین کا احترام کریں، بزرگوں کا احترام کریں۔ ائمہ معصومین ہمیں دیکھتے ہیں، وہ ہم سے واقف ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ ہمیں ان کی محبت میں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر لحاظ سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔